اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ یہ انتہائی توجہ مرکوز کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے۔ فرمایا کہ پہلے صیغہ مخاطبت دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقے باطل نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر۔ پھر آگے مثال دی، فرمایا کالذی، اس کی طرح، ينفق مالہ، جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، والیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی کہ فرمایا کہ اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ پھر فرمایا کہ یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے فقط مال خرچ کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ نہ تو وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ پھر فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ، اس بندے کی مثال اس طرح ہے، صفوان، جیسے پتھر ہے، علیہ تراب، اور پتھر پر مٹی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو اس پر تیز بارش پڑی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس کے اوپر جو مٹی تھی اس کو صاف کر دیا۔ فرمایا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ایسے شخص کو کوئی قدرت، کوئی طاقت نہیں ہے ان چیزوں پر جو اس نے کمائی۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین عزیز گرامی قدر، اس آیت مبارکہ نے مومنین کو ایک صاف، واضح اور صریح انداز میں پیغام دیا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو مال خرچ کرتا ہے، گویا وہ اللہ کا بھی انکار کرتا ہے، معاذ اللہ وہ آخرت کے دن کا بھی انکار کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بڑی سمجھنے والی مثال ہے۔ فرمایا کہ ایسے بندے کی مثال اس پتھر کی مانند ہے، اس پتھر کی طرح ہے کہ جس کے اوپر گرد و غبار ہے، مٹی چھائی ہوئی ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ جب اس پر بارش پڑتی ہے تو وہ مٹی اور گرد و غبار ساری صاف ہو جاتی ہے، وہ پتھر بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا خرچ کرنے کے بعد احسان جتاتے ہیں، یا ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ فرمایا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بڑا مال خرچ کر دیا، بڑی خیرات کر دی، بڑا صدقہ دے دیا، لوگوں کے ساتھ بڑا ہی ہم نے جناب اچھا کام کیا۔ فرمایا وہ تو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے بہت نیکی کی، لیکن قیامت کے دن وہ سفید پتھر کی طرح ہوں گے کہ ان کے کوئی اعمال جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے، کوئی اعمال ان کے ایکسپٹ نہیں کیے جائیں گے۔ جو تھا دنیا میں تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، بس وہ پورا ہو گیا، قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال خالی ہوں گے۔ الامان والحفیظ، فرمایا وہ سفید پتھر، وہ پتھر کے جس کے اوپر گرد و غبار ہے، بارش آئی صاف کر دیا۔ فرمایا ایسے ہی مثال اس کی ہے۔ سمجھ لیجئے یہ پتھر سے مثال دل کی ہے۔ اور فرمایا کہ کسی نے اعمال کیے، وہ لوگوں کے سامنے تو ظاہری طور پر ہیں، لیکن قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال خالی ہوں گے۔ الامان والحفیظ، میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ صراحتاً پیغام دے رہا ہے۔ میں یہ اکثر یہ بات کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں ایک بار، کہ انسان کا اپنا مال کوئی نہیں ہے بھائی۔ اگر تھوڑا بندہ تصور کر لے نا، تھوڑا تصور کر لے، تھوڑا اپنی ابتدا کی جانب جائے، ہاں اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے اچھا گھر دے دیا، بستر دے دیا، گاڑی دے دی، کاروبار اچھا دے دیا، یہ تو مالک کی مہربانی ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ اور کرم کرے۔ کبھی ابتدا کی جانب دیکھو یار، کبھی دیکھو اپنے آغاز کی جانب، کہ وہ نو مولود بچہ اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ پاؤں بھی نہیں موڑ سکتا، اور جناب اس کے بدن پہ کوئی لباس نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ مرتے وقت اگر کفن کے 2 کپڑے نصیب ہو جاتے ہیں نا، تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی مہربانی ہے وہ بھی اپنا نہیں۔
انسان آتا بھی خالی ہے، جاتا بھی خالی ہے. اگر کفن کے 2 ٹکڑے یا 2 کپڑے مل جائیں تو یہ بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی ہے. باقی جو مال ہے وہ تو بندے کا ہے ہی نہیں. پھر انسان کیوں تصور کرتا ہے کہ میرا ہے؟ پھر انسان کیوں کہتا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں مال 3 طرح کا ہے. ایک وہ جو اس نے کھایا پیا پہنا، فرمایا اب وہ سیدھا کر دیا، ضائع ہو گیا. کھایا ضائع ہو گیا، پہنا، کپڑے پہنے نئے تھے پرانے ہوئے پھٹے پھینک دیے. کوئی ہے کوئی پچھلے 5 سال کے کپڑے کسی کے پاس پڑے ہوں گے؟ نہیں، ضائع ہو گئے. فرمایا مال 3 طرح کا. پہلا یہ کہ اس نے کھایا پہنا وہ سیدھا کر دیا. ایک مال وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اور تیسرا مال وہ ہے جو مرنے کے بعد چھوڑ دیا. فرمایا جو پہنا کھایا وہ سیدھا کر دیا وہ بھی گیا، اور جو پیچھے چھوڑا وہ تو اس کا ہے ہی نہیں، اس کا تھوڑی ہے. وہ تو مرنے کے بعد جنازہ پڑا ہوتا ہے تو بڑا بیٹا چھوٹا بیٹا آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ابے دا فلانا پلاٹ میرا ہے، ابے دا بینک بیلنس میرا ہے، ابے دی کڑی میری ہے، ابے دا فون میرا ہے. وہ تو لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، وہ تو تمہارا ہے ہی نہیں، وہ تو پیچھے چھوڑ دیا. بچا کیا؟ بچا وہ جو اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خیرات کر گیا. 3 طرح کے مال ہیں. مال ایک ہی بچا، ایک ہی مال قابل قبول ہے، ایک ہی مال جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. وہ ہے جو اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، اپنی بقا میں اللہ کی راہ میں چھوڑ گیا. اور وہ مال ویسا ہے، اللہ فرماتا ہے 1 دیا تھا میں اس کو 70 بھی کر دوں. اور فرمایا 70 تو ویسے کہہ رہا ہوں نا ایک عددی اعتبار سے، اگر میں چاہوں تو پھر اس سے اوپر بھی بڑھا سکتا ہوں، اور پھر بڑھانے کی کوئی لمیٹیشن بھی نہیں بیان کی. تو میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، قرآن پاک کو پڑھیں تو بار بار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہوتا ہے. اگر خرچ، مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پانے کے بڑے طریقے ہیں. نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، ذکر و اذکار کریں، اللہ مل جاتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں جو سب سے آسان اور مجرب طریقہ ہے نا اللہ کو پانے کا، اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، فرمایا وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. مخلوق خدا کی خدمت ہے، مخلوق خدا کے ساتھ مہربانی کرنا ہے. آج اگر انسان مہربانی کرنا شروع کر دے، مخلوق خدا کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، تو خالق کائنات دنیا میں بھی درجے بلند کر دے گا، قبر میں بھی رونقیں ہوں گی، اور حشر میں بھی اللہ پاک کا فضل ہوگا. خالق کائنات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مل کر دعا کرتے ہیں، الہی مال بھی عطا کر اور صحابہ کرام جیسا غنا بھی عطا کر. ہمیں وہ سینہ صدیق اکبر بھی عطا کر، وہ سینہ سیدنا عثمان غنی بھی عطا کر. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، محبت، حضور کے چھلکتے ہوئے جام الہی ہمیں نصیب فرما. یا الہ العالمین، قرآن مجید پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین.